شب قدر کی عبادات کیا ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ آج یہ تو آپ کے کوشچنز ڈسکس نہیں کروں گی کہ ہمیں فلاں جو ہے وہ 12 نفل پڑھنے ہیں یا بی بی فاطمہ کے نام کی 12 رکعت نوافل کی نماز ادا کرنی ہے، یا پھر ہم نے کچھ ایک ایسی اسپیشل عبادت کرنی جس میں 8 رکعت نوافل پڑھنے ہیں جو شب برات سے ریلیٹڈ ہیں یا کچھ شب قدر سے ریلیٹڈ ہے. جیسے آپ لوگوں نے آلریڈی مجھ سے شب معراج اور شب برات سے ریلیٹڈ کوشچنس کیے تھے، بٹ میں آپ لوگوں کے آج ان ہر کوشچنس کا آنسر نہیں دوں گی. ٹھیک ہے، وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور اتنا کافی ہے. اب میں آج آپ لوگوں کے کسی اس قسم کے کوشچن کا آنسر نہیں دوں گی، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کچھ حدیث شیئر کروں گی اور ایک آپ لوگوں کو میتھڈ بتاؤں گی، اس میں آپ لوگوں کے ہر کوشچن کا آنسر ہے. ٹھیک ہے، باقی جو کوشچن آپ لوگوں کے شب قدر سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج. اوکے جی، سو فرسٹلی تو جو آپ لوگوں کے یہ اتنے سارے کوشچن ہیں کہ ہمیں 12 رکعت نوافل پڑھنے، 50 بار قل ہو اللہ اور یہ سب چیزیں، ان سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اس طرح کے کوئی بھی بچوں نوافل آپ کو کسی حدیث کی بک سے نہیں ملتے. ٹھیک ہے، آپ صحیح بخاری کو پڑھ لیں، آپ صحیح مسلم کو پڑھ لیں، یا آپ حدیث کی 6 میں سے کوئی بھی ایک بک پڑھ لیں. اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی ایک ایسی اسپیشلائز عبادت مل رہی ہے تو آپ نے مجھ سے شیئر کرنی ہے. ہاں جی، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اگر آپ لوگ مجھ سے وہ شیئر کرنا چاہیں آن دی بہاف آف مائی دس ورڈنگ، سو اس کو میں آپ لوگوں کے لیے پہلے ہی کلیئر کر دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ قیام اللیل میں تھوڑی سی زیادہ قیام اللیل کیا کریں، اور آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کچھ نوافل پڑھا کریں. اب یہ آپ لوگ حدیث اگر مجھے بتانا چاہیں تو یہ ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ خود بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں. سو اس طرح کی کہیں بھی کوئی ہمیں اصل نہیں ملتی. ہاں یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قیام اللیل ایکچولی کیا ہوتا ہے، نماز تراویح. ٹھیک ہے، نماز تراویح کو ہی قیام اللیل بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو ہم لوگوں نے اس رات میں قیام اللیل اگر کرنا ہے، آپ عشاء کی نماز تو ہمیں ہر حالت میں ادا کرنی ہے، اٹس امپورٹنٹ. اور یا پھر ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری کسی کاؤنٹنگ میں نہیں، اس لیے کہ یہ تو ہماری روٹین ورک ہے، اس کو ہم کہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. سیکنڈ یہ کہ نماز تراویح بھی ہم روٹینلی پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان میں، سو وہ ہمارے لیے کاؤنٹیبل نہیں. تو یہ دو چیزیں ہماری قیام اللیل کی ہیں. اس کے علاوہ جو عبادت آپ کر سکتے ہیں وہ کہیں پہ بھی اوتھینٹک لکھی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اذکار کریں، ان ایڈیشن آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو کہ سب سے ہی بہترین کام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادات میں سب سے افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے. سو آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں جتنی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، کچھ بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس رات میں پڑھیں. اس کے علاوہ چاولوں پہ دم کرنا، 8 دفعہ کیا پڑھنا، اس طرح کی کوئی اصل ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے آپ لوگ مجھ سے کوشچن کر لیا کریں، چلیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دیکھیں بچے، کوشچن کو اوتھینٹک ہونا چاہیے، اور جب آپ لوگوں کو اس کے پروول کا نہیں پتا تو پھر آپ اتنا زیادہ اس کے لیے کانفیڈنٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہ آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، ایوری تھنگ وٹ یو وانٹ ٹو ریسائٹ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ اذکار کریں، آپ نعت پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ پراپر نعت ہونی چاہیے. آپ صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نماز تراویح تو لازمی پڑھیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے بخشش کے اپنے کچھ نوافل ادا کر سکتے ہو، لیکن یہ کوئی اوتھینٹک چیز نہیں ہے، نہ ہی آپ کو یہ نوافل کی لسٹ کہیں سے ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب جو ہم عبادات کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ احادیث شیئر کر دیتی ہوں، آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا عبادت کرنی ہے. سو فرسٹلی جو ایک حدیث ہے سنن نسائی کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں، یا جس نے بھی رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا کہ آگے انہوں نے بتایا ہے کہ یعنی جس نے نماز تراویح پڑھی اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرے اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے. اور یہ بالکل صحیح اوتھینٹک حدیث ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے نماز تراویح آپ ادا کر سکتے ہو اس میں، یعنی کہ جب آپ نے شب قدر کے لیے کھڑے ہونا ہے، نماز عشاء آپ نے ادا کرنی ہے، اس کے بعد آپ نماز تراویح ادا کر سکتے ہو، اس سے آپ کے گناہ بخشتے رہتے ہیں. اور یہ جو آپ کے لیے اسپیشلائز عبادت شب قدر کے لیے نہیں ہے، یہ آپ پورے رمضان میں بھی کرتے ہو. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جس نے ایمان
کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شب قدر میں بھی قیام اللیل کرے گا یعنی نماز تراویح پڑھے گا اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب جو آپ لوگوں کا ایک کوشچن مجھ سے یہ ہے کہ شب قدر کی اہم عبادت کون سی ہے، تو شب قدر کی سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز تراویح ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے ثواب کی نیت سے رمضان المبارک میں قیام اللیل کرنا ہے، یعنی کہ نماز تراویح پڑھنی ہے، اور اگر آپ نے نماز تراویح جو ہے وہ شب قدر میں پڑھی یعنی قیام اللیل کیا تو آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ نماز تراویح سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ نماز تراویح آپ پڑھ سکتے ہیں شب قدر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب اور آخرت کے لیے گزارے گا، ٹھیک ہے، محض ثواب کی نیت سے آخرت کے لیے آپ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے شب قدر میں عبادات کر رہے ہیں تو آپ کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ شب قدر کی فضیلت بھی ہے اور آپ لوگوں کی عبادت کا درجہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نیت سے عبادت کریں گے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد شب قدر کی اہم عبادت میں تراویح ہے، نماز عشاء ہے، اس کے علاوہ ہے صلاۃ التسبیح، ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح آپ کسی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح سے ریلیٹڈ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، صلاۃ التسبیح آپ کسی بھی ٹائم پڑھیں وہ آپ کے لیے بیسٹ ایور ہی ہوتی ہے۔ آپ نے قیام اللیل کرنا ہے، ظاہری سی بات ہے، تو آپ کو رات جاگنے کے لیے کچھ عبادات کرنی ہے، ان میں آپ اپنی یہ 3 عبادات شامل کریں۔ یہ لکھی ہوئی کہیں نہیں ہے کہ ضرور آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، میں اگین ریپیٹ کر رہی ہوں، لیکن آپ نے کیونکہ قیام اللیل کرنا اور عبادت کرنی ہے تو اٹس آلسو اے کائنڈ آف ورشپ، آپ اس طرح عبادت کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے شب قدر مل جائے، دیکھیں اب فرسٹلی یہ ایک کوشچن جو ہے وہ نوٹ کرنے والا ہے، یا یہ ایک لائن جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں بٹھانے والی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے، یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، دین ہمیں وہ فائنڈ آؤٹ ہوگی، ہمیں ایگزیکٹ اس کی ڈیٹ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا کروں، یعنی میں اس دن کیا دعا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، یعنی کہ آپ اس رات میں یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے، اور ضروری نہیں آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، پڑھیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، سنت کے مطابق ہے، لیکن اگر آپ اپنی معافی کے لیے کوئی اپنے سے بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، کوئی بھی انکریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے نماز تہجد پڑھی تو اس کے گزرے ہوئے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ تہجد کی بھی فضیلت ہے کہ آپ اس رات میں صبح کو اٹھتے ہو، سحری سے پہلے سبھی لوگ آلموسٹ اٹھ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ تو ہمارے ہاں یوں ہو رہا ہوتا ہے کہ اب ہم سوتے ہی نہیں ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ صبح کو اٹھے ہوئے ہیں تو نماز تہجد لازمی ادا کریں کہ وہ آپ لوگوں کے پچھلے سارے گناہوں کی معافی ہے۔ اگر آپ نے روزے میں ہونے کے باوجود بھی کوئی گناہ کیا ہے اور آپ کا 3rd 4 رمضان ہے، یا اب الحمدللہ ہمارا 19 سے 20 آف رمضان آنے والا ہے، تو ہم لوگ اس میں اپنی جو ہے وہ تھوڑی سی کیئرنگ کریں کہ ہم نے اس طرح کا کام نہیں کرنا ہے۔ آج 21 آف رمضان ہے تو ہم نے اس میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمارے پچھلے اگر روزوں میں بھی کچھ گناہ ہو گئے ہیں تو وہ معاف ہو جائیں، تو ان کے لیے تہجد جو ہے وہ ایک بیسٹ وے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اب آپ نے شب قدر کے لیے بھی اس چیز کو اسپیشلائز ہم کر سکتے ہیں، جبکہ اس میں کوئی بتایا نہیں ہوا کہ ضرور آپ نے نماز تہجد ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہو اپنی عبادت میں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان اتھینٹک احادیث کو یوز کریں، آپ ان چیزوں کو اپنی عبادت میں شامل کریں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں، فرسٹلی تو نماز عشاء، سیکنڈلی آپ کی نماز تراویح ہے، تھرڈلی آپ کی نماز صلاۃ التسبیح کی ہے، ٹھیک ہے، 3 ہو گئی۔ اس کے بعد 4تھ جو ہے وہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور دعا کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں یا اس کے بعد آپ اذکار کریں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی معافی کے صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں آپ سے توبہ کرتی ہوں کیونکہ یہ معافی کی رات ہے، تو آپ اس میں معافی مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ عبادات ہیں جو آپ اس رات میں
کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس جتنے بھی نوافل سے ریلیٹڈ آ رہی ہیں پوسٹ وہ ساری ان اتھینٹک ہے, وہ آپ لوگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مجھ سے ایک کوشچن پوچھا گیا کہ اگر کوئی شب قدر کو جاگ نہ سکے یا قیام نہ کر سکے تو وہ کیا کرے. دیکھیں اس میں ڈیپینڈنس ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ جاگ نہیں سکے ہو یا آپ عشاء سے پہلے سو گئے, آپ کی عشاء بھی رہ گئی اور آپ کی شب قدر کی شب داری بھی رہ گئی ہے, تو یہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ سمجھیں کہ آپ کی قبولیت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ اپنے گناہ اس رات کو معافی نہیں کروا سکتے تھے, آپ اس عبادت سے محروم رہ گئے. کوشش کریں کہ آپ لوگ پہلے مت سوئیں, دن میں سو جائیں. قبلہ کے لیے ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے, آپ اس ٹائم پہ تھوڑا زیادہ سو لیں کہ آپ رات کو پراپرلی قیام اللیل کر سکیں, یا پھر بیٹر ہے کہ آپ 21ویں کی رات سے جاگیں تاکہ آپ کو عادت ہو جائے کہ آپ نے 27ویں تک ساری راتیں قیام اللیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بیسٹ وے ہے کہ آپ کی ہیبٹ ہو جائے گی کہ آپ نے رات کو جاگنا ہے, تو آپ کی شب قدر جو ہے وہ چھوٹے گی نہیں. ٹھیک ہے, جس کو بہت نیند آتی ہے وہ اگین وضو کرے, چائے پئیں, اپنے جتنے مرضی ٹریٹمنٹس آپ لوگ یوز کریں, لیکن اس رات کو لازمی قیام کریں تاکہ آپ لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں. اچھا جی, اس کے بعد ایک مجھ سے کوشچن ہے کہ اگر ہم حیض سے ہوں یا ہمارے ایگزامز ہوں اور ہم سے شب قدر چھوٹ جائے تو اس کا گناہ ہوگا. دیکھیں شب قدر کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, شب قدر واجب یا فرضی عبادت نہیں ہے, یہ نفلی عبادت ہے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ یہ سنت ہے, ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے اس کو ادا کرنا ہے. یہ ہمارے گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے. اب اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروانا چاہتے ہو تو آپ اس کو نہ جاگو, آپ کو اس کا کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو چانس مل رہا ہے, آپ پھر بھی نہیں جاگ رہے ہو, یا آپ کے پاس یہ حیض تو ایک ایسا عذر ہے بچے, اس کی تو ہر حالت میں معافی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ عورتوں کے پاس سیکنڈ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, لیکن آپ کیونکہ نمازیں ادا نہیں کر سکتے ہو اس رات کی, یا قرآن پاک آپ میں نے آلریڈی شیئر کیا کہ آپ کیسے پڑھ سکتے ہو, تو آپ اس طرح سے قرآن پاک پڑھ لیں. سیکنڈلی آپ اذکار کریں, کیونکہ ان کے لیے آپ کو کسی وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. اذکار کرتی رہیں, آپ پوری رات کرتی رہیں, بھلے قیام اللیل آپ کا اسی میں ہی کاؤنٹ ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے ہو, یعنی کہ آپ پراپرلی وضو کر کے عبادت کے لیے جائے نماز پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, سو آپ کو اس چیز کا گناہ نہیں ہوگا. سیکنڈ یہ کہ جن لوگوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے وہ بیزی ہیں, سو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ آپ لوگوں کے جو بھی کوئی بزنس ہے, جتنی بھی آپ کی مصروفیات ہیں, وہ ساری اس دنیا کی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو گناہ ہم نے بخشوانے وہ بھی اسی دنیا میں کیے ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں نے فرسٹلی پرائرٹی پہ کس چیز کو رکھنا ہے, اس چیز کے بارے میں آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے اللہ سے اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کروانی ہے, یا آپ لوگوں نے اس رات کو بھی اپنے لیے اسکپ کر دینا ہے. کیا پتا آپ کو نیکسٹ ایئر وہ رات نصیب ہو یا نہ ہو. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کروں گی کہ کائنڈلی آپ لوگ اپنی بزنس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس رات کو ضرور عبادت کریں. ٹھیک ہے, آپ کے ایگزامز ہیں یا جو بھی ہیں, آپ اپنا ٹائم مینیج کر لیں, اپنی باقی ورکنگ کو ذرا سا سلو کر لیں, لیکن عبادت کو اپنا پراپر ٹائم دیں, کیونکہ رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں ہم لوگ پراپر عبادات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد مجھ سے کوشچن کیا گیا ہے کہ 27ویں کو عبادت نہیں کرنی چاہیے, شب معراج کو عبادت کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس لیے کہ شب معراج کو تو شب معراج ہوئی تھی, 27ویں کو تو قرآن پاک بھی نازل نہیں ہوا, تو ہم اس رات کو عبادت کیوں کریں. ٹھیک ہے, شب قدر تو 27ویں میں ہے, آپ اس کو 23ویں میں کیوں بنا رہی ہیں. اوکے جی, اب یہ سارے مجھے میسیجز ریسیو, میں آپ لوگوں کے ساتھ بچے پہلے ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں آپ لوگ ایک اس طرح کی رات کو اتنی پرائرٹی دے رہے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے. ہاں جی, اس میں واقعات ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, شب برات میں تو کوئی واقعہ بھی نہیں ہے, شب معراج کا واقعہ ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں. ٹھیک ہے, وہ واقعہ ہے, لیکن اس میں عبادت کی کوئی اصل نہیں. آپ نے اس چیز کو اتنا آگے رکھا ہوا, آپ نے اتنی زیادہ امپورٹنس شب معراج کی رات کو دی ہوئی ہے کہ آپ لوگ شب قدر کی, جس رات کی بہت فضیلت ہے, جس رات میں آپ کی گناہوں کی معافی ہے, جس رات میں آپ کی زندگی بدلے گی, آپ نے اس رات کو تو کسی بھی لسٹ کی اپنی ڈاؤن لائن میں بھی نہیں رکھا ہوا. تو یہ ہمارے لیے کتنی زیادہ دکھ کی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے اس طرح کے کوشچنس پڑھ کے مجھے خود اتنا زیادہ گلٹینس فیل ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں چیزیں. اچھا, اگر آپ شب معراج کو یہ کہہ رہی ہیں کہ عبادت کرنی چاہیے کیونکہ شب معراج ہے, دین پھر آپ لوگ 23 رمضان المبارک کو بھی قیام اللیل کریں اور عبادت کریں.
شب قدر کی وجہ سے اگر نہیں کرے ہو آپ تو کم سے کم پھر اس وجہ سے کرو کہ اس دن میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا، یا پھر آپ منڈے کو بھی عبادت کیا کریں، منڈے کو بھی قیام اللیل کیا کریں، سوموار کے دن، اس لیے کہ اس دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس طرح تو بچے بہت سارے اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں۔ اب آپ کو ہر رات قیام اللیل کے بارے میں تو نہیں کہا گیا، کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ پیر والے دن یعنی کہ آن منڈے، سوموار کے دن آپ لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سوموار کو قیام اللیل کیا نہیں، روزہ اس دن وہ رکھا کرتے تھے۔ سیکنڈ یہ کہ کیا آپ کو کسی نے کہا ہے کہ 23 آف رمضان کو کیونکہ قرآن کریم نازل ہوا تو آپ نے اس رات کو قیام اللیل کرنا ہے؟ نہیں، آپ کو شب قدر کے لیے یہ بات کہی گئی کہ آپ نے 23 رمضان المبارک کو شب قدر کی وجہ سے قیام اللیل کرنا ہے، 21 رمضان المبارک کو بھی شب قدر کی وجہ سے قیام اللیل کرنا ہے، آپ نے 27 رمضان المبارک کو بھی شب قدر کی وجہ سے قیام کرنا ہے، آپ نے 25 رمضان المبارک کو بھی شب قدر کی وجہ سے قیام کرنا ہے، تاکہ آپ سے شب قدر مس نہ ہو۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، تو ہم نے اس کو اسی طرح سے تلاش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ رات بھلا دی گئی تو ہم کیا ہیں جن کو یہ ایگزیکٹ پتہ ہے کہ وہ 27ویں کی رات ہے؟ اس لیے تھوڑا سا اپنے کوشچنس پہ فوکس کیا کریں، اور اتنے زیادہ میں اگین ایک ہی بات آپ لوگوں کے ساتھ بہت بار پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں، میں اب بھی یہ بول رہی ہوں کہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کے آپ لوگ انوتھینٹک چیزوں کے بارے میں پوچھا مت کریں کہ آپ لوگوں کو خود بھی اس کا آنسر پتہ نہیں ہوتا ہے، اینڈ دین یو ول سے دیٹ سوری. سو سوری از ناٹ دا سولوشن آف ایوری پرابلم. آپ لوگ مجھ سے تو سوری کر سکتے ہیں، مجھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ حدیث کو بیان کرے ہو، آپ قرآن سے ریلیٹڈ باتیں بیان کرے ہو، آپ یہ دیکھو کہ آپ گناہ گار اللہ کے لیے ہو رہے ہو، اللہ کے سامنے گناہ گار ہو رہے ہو، اپنے لیے، میرے لیے نہیں. مجھے کس چیز کا گناہ ہے؟ میں تو آپ لوگوں کو ایک پراپر اتھینٹک چیز شو کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ود پروول. آپ لوگ مجھے جو چیز شو کر رہے ہو آپ کے پاس اس کا کوئی پروول نہیں، دین آپ لوگ کہتے ہو سوری. سوری از ناٹ انف، ٹھیک ہے، آپ کا وہ گناہ کاؤنٹ ہو گیا ہے. آپ نے کسی چیز کو جانے بغیر، اس کو ویریفائی کیے بغیر، اس کے لیے آپ اتنا کانفیڈنٹ ہو جاتے ہو اور اس کے بعد آپ کہتے ہو جسٹ سوری. سو سوری سے آپ کا وہ گناہ جو ہے وہ نیکی میں چینج نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے. تو آپ کو اللہ کی طرف سے اس چیز کا گناہ ہوتا ہے کہ آپ ایک غلط چیز کو جو ہے وہ اتنا زیادہ پروموٹ کر رہے ہو کہ صحیح چیز کو نیگلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ٹھیک ہے. سو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگ ذرا سا اویئر ہوا کریں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہر بار اب یہ دعا اس لیے کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے مجھے یہ میسیجز ریسیو ہوتے ہیں کہ وہ غلط چیز پہ ہی اتنا ڈر جاتے ہیں کہ دین میں رک جاتی ہوں کہ دیٹس آل، میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہو، اٹس اوکے. آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا تب آپ کو اس کی صحیح سمجھ آ جائے گی، ابھی آپ کو میری نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ دین کے معاملے میں کسی سے بحث مت کرو، اس لیے کہ ہم صحیح بات پہ بھی ہوں گے تو کیونکہ ہم ان سے بحث کریں وہ غلط کو بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں ہماری بحث کی وجہ سے، تو گناہ ان کو ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ہوگا. تو اس لیے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی بحث نہ کیا کریں، اور اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہوتا مجھ سے تو کائنڈلی اتھینٹک چیزیں پوچھا کریں ود پروول. اوکے جی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.